الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. हर तरह की तारीफ़ात हम्दो सना बुजुर्गी किबरियाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की लम यज़ल ला यज़ाल ज़ात के लिए, जिसके सब मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं। हर शख्स किसी सहारे का, साथ का, मददगार का, मुआविन का, मुशीर का मोहताज होता है, लेकिन वो इतना हकीम है, इतना मुदब्बिर है, इतना अलीम है कि उसे इन सहारों में से आज तक और हमेशा के लिए कभी ज़रूरत ही नहीं पड़नी। इतना उसको अता करता है जो उसने उसकी पैदाइश से पहले लिख रखा है। अपने बंदे की बेशुमार खताएं, बेशुमार नाफरमानियां, हर हुक्म के अंदर, हर अमल के अंदर बगावत देखने के बाद भी अपने बंदे का साथ नहीं छोड़ता। दुनिया का वो वाहिद सहारा जो किसी मौके पर भी आपसे दूर नहीं जाता। आप उससे कितना ही दूर चले जाएं, मैं उससे कितना ही हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर निकल जाऊं, लेकिन वो फिर भी हर वक्त हमारे साथ साथ रहता है और हजारों लाखों किलोमीटर के फासले को वो सिर्फ एक तौबा से कुर्बत के अंदर बदल देता है।
ہر طرح کی تعریفات حمد و ثنا بزرگی رب ذوالجلال کے لیے، انگن درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، رب ذوالجلال کی کروڑوں رحمتیں بیت اطہار اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نفوس قدسیہ پر۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھتا ہے اس کی ابتدائی یا آخری یا کوئی سی بھی 10 آیات یاد کر لیتا ہے اور اسے اطلاع ملتی ہے کہ دجال نکل آیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ ان آیات کو پڑھ لے گا لم یضرہ، دجال اس سے دور بھی رہے گا اور دجال اس کو کوئی گزند یا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ سورہ کہف ہے کیا چیز؟ ہم میں سے اکثر لوگ پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح جامع کی روایت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء اللہ لہ نورا بین الجمعتین، کہ جو شخص سورہ کہف جمعے کے دن سورج طلوع ہونے کے بعد سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے کے درمیان، علماء کرام نے رات کا بھی ذکر کیا ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد جمعرات کے دن مغرب کی اذان کے بعد جمعہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن اکثر محدثین نے یہ بات کہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن کا ذکر کیا ہے، یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، رات کا ذکر نہیں ہے۔ نماز فجر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ کہف پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے لیے اتنی اس کے دل میں بصیرت پیدا کر دیتا ہے کہ اگلے جمعے تک کے اس کے سارے معاملات میں اس کو اتنا شعور عطا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی اور دینی اعتبار سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور آخر کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف، صحیح بخاری کی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا کیسے؟ کما انزلت، جس طرح رب ذوالجلال نے اس کو نازل کیا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، یا تو آپ طوطے کو بھی کروا دیں گے، مقصد صرف سورہ کہف کو پڑھنا نہیں بلکہ فرمایا کما انزلت، جس طرح رب ذوالجلال نے اس کو نازل کیا ہے، فہم و تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی سمجھنے والا ہے جو اس کو سمجھے، جو اس کے احکامات پر غور کرے، جو یہ دیکھے کہ رب ذوالجلال اپنے ان فرامین کے اندر اہل ایمان کو خطاب کیا کر رہا ہے۔ کما انزلت، جس طرح کہ اس کو رب ذوالجلال نے نازل کیا ہے اسی طرح وہ پڑھتا ہے، ترجمہ اس کا سمجھتا ہے، اس کے معانی پر غور کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کے اندر کیا احکامات دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جمعے کے دن پڑھنے کا حکم دیا کہ جمعے کے دن قیامت قائم ہونی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس دن جمعے کے دن کا سورج طلوع ہوتا ہے دنیا کی ہر مخلوق پریشان ہو جاتی ہے الا الثقلین، لیکن جن و انس اپنی غفلت سے بیدار نہیں ہوتا۔ سورج طلوع ہوا ہے صبح 6 بجے، قیامت قائم ہونی ہے نماز عصر اور مغرب کے درمیان، لیکن اتنے گھنٹے پہلے چرند پرند، پانی میں تیرنے والی مخلوقات، ہواؤں میں اڑنے والے رب ذوالجلال کے پرندے، ہر طرح کی مخلوقات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پریشان ہو جاتی ہے، لیکن انسان اپنی غفلت سے بیدار نہیں ہوتا، جن کو اپنی غفلت سے بیدار ہونے کی فرصت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما انزلت، جس طرح نازل ہوئی، وہ سمجھتا ہے کہ رب ذوالجلال کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا اس کو جمعے کے دن پڑھنے کا، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے۔ ہفتے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعرات کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا وہ جمعے کے دن پڑھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، سمجھتا ہے، احکامات جو موجود ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کے لیے کل قیامت کے دن اتنا نور روشن کر دے گا، کانت لہ نورا یوم القیامہ من مقامہ الی مکہ، فرمایا میدان محشر میں شام کے اندر وہ موجود ہوگا اور اس کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ مکہ کی سرزمین تک روشنی پھیل جائے گی، کئی 100 کلومیٹر۔
شام سے مکہ تک رب ذوالجلال اس کی اس صورت کو سمجھنے کی وجہ سے، اس پر تدبر کرنے کی وجہ سے، اس پر غور و فکر کرنے کی وجہ سے، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی وجہ سے خالی قرات کا فائدہ صرف ثواب تک ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، میرے رسول تو یہ دیکھ رہا ہے یا سمجھ رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ چند نوجوان ہیں، وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے دنیا کے بادشاہ سے، دنیا کے تعلق داروں سے، دنیا کے ناطہ داروں سے، رشتہ داروں سے، دنیا کی نعمتوں آسائشوں سے اپنے آپ کو چھپا کر غار میں لے جاتے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، 330 سال سوئے رہتے ہیں، میرے سے تو یہ سمجھ رہے کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے؟ نہیں، یہ چھوٹی نشانی ہے۔ بڑی نشانیاں تو یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا۔ بڑی نشانیاں تو یہ ہیں کہ اتنا بڑا آسمان بغیر سہارے کے ستون کے کھڑا کر دیا۔ بڑی نشانی تو یہ ہے اتنی بڑی زمین جس کا ڈائیمیٹر ابھی تک تم معلوم نہیں کر سکے کہ اس کا قطر کتنا ہے، اللہ رب العزت نے فضا کے اندر کھڑی کر دی ہے، گھوم رہی ہے، اس کے چلنے والے گرتے نہیں ہیں، ڈولتے نہیں ہیں۔ رب ذوالجلال نے اتنی اس کے اندر گریوٹی، اس کے اندر اتنی کشش ثقل رکھ دی ہے کہ جو جہاں پر ہے وہیں پر کھڑا ہے، گرتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے اس زمین کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تمہیں اس کے اندر پرسکون رکھتا ہے۔ نشانیاں یہ ہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے اپنے مدار کے اندر، کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوا، آج تو ادھر سے نکل آیا ہے، چاند آج ادھر سے نکلا ہے، نہیں، یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ تو بڑی چھوٹی سی نشانی ہے، رب ذوالجلال کی قدرت کے سامنے اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے کہ چند افراد اپنے دین کو بچانے کے لیے غار کے اندر چلے گئے، اللہ رب العزت نے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کئی سال تک، 330 برس تک رب ذوالجلال ان کو سلائے رکھا۔ اور جب وہ غار کے اندر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اصل بات جو سمجھنے والی ہے سورہ کہف کے اندر بہت سے مضامین ہے، لیکن اصل بات جو سمجھنے والی ہے، اذ قاموا فقالوا لن ندعو من دون اللہ، جب وہ کھڑے ہوئے اپنی قوم سے الگ ہوئے، بادشاہ کو چھوڑا، اور انہوں نے یہ کہا لن ندعو من دون اللہ الہا، ہم اللہ رب العزت کے دین کے علاوہ کسی اور تہذیب و تمدن کو اپنانے پر تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرنا ہمیں منظور نہیں ہے۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا دنیا میں اپنی عبادت کے لیے کہ میرے دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ اب اس زندگی، اس طرز زندگی کو، اس تہذیب کو، اس تمدن کو چھوڑ کر ہم قوم کے بےہودہ خیالات اور ان کی رسومات پر چل پڑے، نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ جشن ہو رہا ہے، قوم ساری جمع ہے، بادشاہ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، ایک نوجوان وہاں سے نکلتا ایک طرف ہو گیا، تھوڑی دیر بعد ایک اور نوجوان آ گیا، تھوڑی دیر بعد ایک اور نوجوان، اب یہ کچھ افراد، اللہ نے ان کی تعداد متعین نہیں کی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، سورہ کہف نہیں سمجھی، لیکن اصحاب کہف کے نام کا تعویذ بنا لیا ہے، حتیٰ کہ اصحاب کہف کے کتے کا ایک فرسودہ، ایک تخیلاتی نام رکھ کے اس کتے کا بھی تعویذ بن گیا کہ کیوں؟ وہ اصحاب کہف کی غار کے سامنے ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا تھا، تو جس نے اصحاب کہف کے کتے کے نام کا تعویذ باندھا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کیسا مسلمان ہے یہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں بتائی ہیں نا، ان کے اندر ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ میری قوم کے لوگ اسلام کو چھوڑ کر غیروں کی تہذیب کو، غیروں کے طریقے کو، غیروں کی رسومات کو در لے آئیں گے، اپنے گھر میں رکھ لیں گے۔ چند نوجوان جمع ہو گئے، اب یہ خاموش ہے، ایجنسی کا بندہ نہ ہو، میں تو الگ ہوا ہوں، پتہ نہیں یہ کس لیے آیا ہے۔ ایک نے ہمت کر کے کہا بھائی کیوں الگ ہوئے ہو؟ میں اپنا بتاتا ہوں، میں اس تہذیب کو ناپسند کرتا ہوں، میرے لیے رب ذوالجلال کا دین سب سے مقدم ہے۔ باقی بولے ہم بھی اس میلے سے، اس جشن سے، اس تہوار سے اسی لیے الگ ہوئے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، دین کو بچاتے ہوئے غار میں چھپ گئے، اللہ نے سلا دیا۔ 330 برس کے بعد آنکھ کھلتی ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کم لبثتم، کتنا عرصہ سوئے ہیں؟ کسی نے کہا شام کے وقت الگ، صبح کے وقت الگ ہوئے تھے، شام ہو گئی ہے، چاہیے 4-6 گھنٹے، کسی نے کہا نہیں 24 گھنٹے۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا وَلْيَأْتِ بِرِزْقِكُمْ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ بھوک لگی ہے، اس طرح کرو، یہ پیسے لے کے جاؤ لیکن چپکے سے جانا، کسی کو پتہ نہ چل جائے، یہ پیسے لے کے جاؤ کچھ کھانے پینے کے لیے لیکن پاکیزہ چیز لے کر آنی ہے،
اللہ نے نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا کہ سورہ کاف دجال کے فتنے سے بچائے گی. دین کے ساتھ تمسک، اتنی آزمائش کے اندر کہ بادشاہ مخالف ہے، قوم مخالف ہے، برادری مخالف ہے، سب سے الگ ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہہ کے بھیج رہا ہے؟ پاکیزہ کھانا لے کر آنا، مجبوری سمجھ کے حرام نہ اٹھا کے لے آنا. کہ میلہ تھا، میلے کے اندر جو جس کے نام کا میلہ لے، نہ خرید کر کسی اچھی جگہ سے لے کے آنا جو غیر اللہ کے نام کا نہ ہو. حلال لے کر آنا، حلال لے کر آنا، حرام نہ اٹھا لینا. لے کر وہ اپنا سکہ بازار میں پہنچتا ہے، دکاندار کو دیا، دکاندار نے دیکھا یہ تو فلاں وقت کے بادشاہ کا ہے، 330 برس گزر گئے، 350 سال بعد یہ شخص اس پیسے کو لے کے آ رہا ہے. وہ حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. دین کو مقدم رکھا ہے. تو شان سے آپ یہ ہوگی، جوان خوبصورت، جسم کے اندر اپنے خاوند کی چاہت تمنا، خاوند غیر مسلم، جوان خوبصورت، رات کی تنہائی میں بیگم کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، بیگم ہاتھ جھٹک دیتی ہے، تو غیر مسلم ہے، مجھے ہاتھ مت لگانا. کہاں ہے آج وہ ہمارا ایمان؟ کہاں ہے آج وہ ہمارا؟ سورہ کہف پڑھنی ہے تو اس مقصد سے پڑھنی ہے. آج ٹک ٹاک پر دیکھیں آپ کو ماشاءاللہ اب تو برقعے والی بھی آ گئی ہیں، اور ایسی ایسی فوش گفتگو، ایسی ایسی فوش پوسٹ، ایسی ایسی گندی بات. سورہ کہف پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ دین کو تھامنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين يا قاضي الحاجات قضي حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي الامراض في مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.